ایک دوست سجاد حیدر صاحب انڈیا سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرے بہت سے دوست ہندو ہیں، میری اور ان کے درمیان اسلام کے بارے میں تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ اس نے ایک سوال کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں آج تک جتنی تہذیبیں بھی دریافت ہوئی ہیں، چاہے وہ موجو داڑو کی ہو یا کسی اور جگہ کی، اس سب کے اندر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان زمانہ قدیم سے مشرک تھا۔ ٹھیک ہے، تہذیب بالکل ایسی نہیں تھی کہ جس میں محض پن پایا جاتا ہو۔ جب یہ ثابت ہو رہا ہے تو آپ کا یہ مذہب اسلام کہاں سے محض پن دیا ہے؟ یہ نئی قرآن بات کر رہا ہے، تو انسان تو شروع سے ان چیزوں کو مانتا چلا آ رہا ہے۔ بالکل یہی بات۔ سجاد میرے بھائی، وہ ہمارے ہندو بھائی جو ہے نا، ان کی یہ بات جو کچھ انہوں نے دیکھا کہ جو خدائیاں ہوتی ہیں بت ہی نکلتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں، مگر یہ کہ شروع سے انسان پوچھتا تھا، شروع سے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ قرآن یہی کہتا ہے، حدیث پر تاریخ بتاتی کہ 10 پشتیں جو تھیں نا آدم علیہ السلام، وہ موحد، کوئی شرک نہیں کرتا تھا، نہ کوئی بت تھا نہ۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی امت میں ود سوا یغوث یوک نصر جن کا ذکر ہے سورہ نو میں۔ یہ نیک بندے، یہ جب فوت ہو گئے نا تو لوگوں کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ کتنے نیک تھے، تم ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، اثر ہوتا تھا، لوگ روتے تھے، توبہ کرتے تھے، اب مر گئے، کہاں ایسی محفلیں ملیں گی؟ تم یہ کرو کہ یہاں ان کی تصویر بنا لو، مورتیاں ان کے پاس بیٹھا کرو، سمجھ لو کہ جیسے زندہ تھے۔ ہم ان بزرگوں کی پہلے اتنا ہی کیا، پوجا نہیں، تصویریں بنا کر رکھ لی، مگر وہ پھر دوسری نسل آئی، وہ پھول ان پر ڈالنے لگی، خوشبوئیں چھڑکنے لگی۔ تیسری نسل نے کہا یار ہمارے بڑے ان کے پاس بیٹھتے، انہوں نے مانگنا ہی شروع کر دیا، بے ایمان ہو گئے۔ یہ 10ویں پشت آ کر پھر نوح علیہ السلام رسول آئے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے یونیورسٹیوں کے، انہوں نے کہا رسول اور نبی کا فرق نہیں سمجھ آیا۔ بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں اس کے پاس کتاب ہوتی ہے، اس کے پاس نہیں، اس کے پاس شریعت نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی رسول کہا جن کے پاس کوئی نئی کتاب نہیں تھی، نہ کوئی نئی شریعت تھی، وہ دوسری شریعت کے پیرو تھے۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہا رسول النبی، حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی شریعت پہ تو نہیں۔ رسول اور نبی میں اصل فرق یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے نبی آئے، اس وقت لوگ مسلمان تھے، موحد تھے، مگر غلط کام کرنے لگے، کوئی زنا شراب وغیرہ۔ غلط امت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آتے ہیں نبی، وہ آسان کام ہے۔ ایک ہے کہ کچھ امتیں پھر دین کی بنیادوں کی منکر ہو جاتی ہیں، قیامت کے منکر ہو گئے، کوئی توحید کے منکر ہو، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آتے ہیں ان کا کام بڑا مشکل کا، کہ ان کو دوبارہ دین، یہ رسول کہلاتے ہیں۔ اس لیے مشرکین کفار کی طرف پہلا رسول جو ہے نا نوح ہی آیا، مشرک ہو گئے، پہلے موحد ہی تھے لوگ۔ تو اس کے لیے ہندو بھائیوں کو نا سجاد اگر کہا کہ یار مسلمانوں سے پوچھنے کی بجائے نا یہ تمہارے اندر آریہ سماج جو ہے نا، آریہ گروہ، اس سے پوچھ لو، وہ موحد ہیں، انہوں نے بت ختم کر دیے، بہت مخالفت کی۔ ہندوؤں میں سے وہ وہابی پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا یہ سناتن دھرمی ہے جو جن تم بت بنا، یہ کیا مطلب؟ انہوں نے بڑی تفسیر سے خود نا دیانند جو سرسوتی تھے عالم، انہوں نے پھر ویدوں کا آپ ترجمہ کیا سنسکرت سے کہ اس میں کوئی لفظ نہیں شرک کا، یہ تم نے جعلی پنڈتوں نے ترجمے کیا، اور بت پرستی ختم کر کے نا پکے موحد ہو گئے۔ ان کی کتابیں پڑھیں، پتہ چلے گا کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ ہندوازم بھی موحد مذہب تھا، بعد میں یہ مشرک ہوئے۔